گہرائی سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو یہ موضوع انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ صرف موجودہ وقت میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، زنا کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ کافروں کے ساتھ بھاگنے کے معاملات، حد تو یہ کہ وہ ماں باپ جنہوں نے بچی کو 18-20 سال تک محبت سے پروان چڑھایا، حالات اتنے زیادہ ابتر ہو گئے کہ وہ بچی 20 سال کے بعد اپنے ماں باپ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں بیان دیتی ہے اور بغاوت کرتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، ہم کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئی اور کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ نے صرف بیان کو سن لیا اور سننے کے بعد آپ ویسے ہی رہیں گے لاپرواہ جیسے کہ ابھی تک رہے ہیں، تو اس سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور آج یہ حالات اور ماحول کیوں پیدا ہوا۔ ذمہ داری کا احساس کسے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے عرض کروں کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیت المال کے جو اونٹ ہے، صدقے وغیرہ کے جو اونٹ ہے، جانور ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانور دجلہ فرات کے کنارے بھی اگر ہلاک ہو جائے، مر جائے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حوالے سے میری گرفت نہ ہو۔ یعنی ان کے ماتحت کے اندر، ان کی ذمہ داری کے اندر جو جانور ہے، اس جانور کے حوالے سے اتنی فکر، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف زبانی طور پر دعویٰ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے، جسے ہم لو بھی کہتے ہیں، اور ایسی حالت میں بولے کہ ہم نے دیکھا اس جگہ پر کہ جہاں پر صدقے وغیرہ کے اونٹوں کو، جانوروں کو رکھا جاتا تھا، تو میں نے دور سے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو لنگی پہنا ہے اور سر کے اوپر چادر بندھی ہے، اور ان جانوروں کو کھینچ کر حفاظت کے لیے باڑے میں لے جاتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ جانوروں کو لے کر جانے والا کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ میرے ساتھی نے آ کر بتایا کہ یہ جانوروں کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میری زبان سے نکلا واللہ القوی الامین، کہ قسم خدا کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا طاقت والا، پاور والا، قوت والا بنایا ہے، اسی طرح امانت دار بھی بنایا ہے۔ اور اسی لیے میں اس بات پر اکثر کہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے وغیرہ کے جانوروں کی جتنی حفاظت کی کوشش کی، اور ان کی نگرانی کے اندر اگر جانور آ جائے تو اس کی حفاظت کو لے کر اور میدان محشر کی پرسش کو لے کر ان کے دل کے اندر جو احساس اور ذمہ داری پائی جاتی تھی نا ایک جانور کے حوالے سے، تو یہ اگر ذمہ داری کا احساس میں یہ کہتا ہوں جانور نہیں بلکہ ہم کو اپنے بچوں کے حوالے سے پیدا ہو جائے، تو یقین جانے یہ زنا کے راستے بند ہو جائے، کافروں کے ساتھ بھاگنا بند ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ احساس کی جہاں تک بات آئے
تو بیٹھ کر بات کریں گے تو زبانی جو خرچ کرنا ہے، مشورہ دینا ہے، مشورہ لینا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ عملی طور پر اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کی جائے وہ ہم جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سا راستہ ایسا کھلا کہ جس راہ کے اوپر جانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والی، اور وہ بچی کہ جو ہمارے خاندان کے اندر پیدا ہوئی تو سب سے پہلے اذان اور اقامت کے ذریعے اس کے کان کے اندر جو آواز کو پہنچایا گیا تھا تو اللہ کی کبریائی کا اعلان ہی تو پہنچایا گیا تھا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہی تو پہنچایا گیا تھا۔ علماء نے تو حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ پہلے آتے ہی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی برکتوں سے وہ پوری زندگی ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 سال پہلے آدمی سوچتا نہیں تھا کہ جلدی کافر کے ساتھ اس حد تک معاملہ چلا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر کے بت پرستی کے اندر گرفتار ہو جائے گی، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اس راہوں کو اگر بند کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ ہم جو چند اصول سنیں گے، سیکھیں گے، اور جس راہ کے ذریعے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم ان خرابیوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہم بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر، اور اگر یہ نہ کیا، ہمارے بزرگوں نے تو یہی طریقہ بتایا، ہمارے بزرگوں نے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوتی تو وہ دیکھتے کہ آخر یہ خرابی آئی کہاں سے، اور اس کا علاج اسی طور پر ہوتا کہ سب سے پہلے وہ راستہ، وہ دروازہ بند کر دیا جاتا تاکہ وہ خرابیاں بند ہو۔ جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانے کے حوالے سے کھل کر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ فاروق اعظم کے وقت میں جب آپ رات میں نگرانی کے لیے نکلتے تھے، غالباً اسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مکان کے پاس پہنچے تو ایک عورت عشقیہ اشعار گنگنا رہی ہے، اور وہ اشعار ایسے ہیں، اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں، اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میری چارپائی کی چولیں یہ خاموش نہ رہتی، یعنی وہ شوہر کی یاد میں اس کی قربت کو یاد کر رہی ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ اس مکان کے اوپر نشانی کرو، اور نشانی کرنے کے بعد صبح میں اس عورت کو بلایا، غور سے سنیے، اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے کوئی گناہ تو نہ کیا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف میرے دل میں پایا جاتا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہ کیا، حرام کام نہ کیا۔ بولے کہ پھر آخر کس کی یاد میں یہ اشعار گنگنا رہی تھی؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی یاد میں اشعار گنگنا رہی تھی، کسی اور کی یاد میں نہیں۔ بولے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر جہاد میں گیا ہے۔ کہاں پر گیا ہے؟ جہاد میں گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ رات بھر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا۔ آخر جس راہ سے برائی پیدا ہوتی ہے فاروق اعظم نے اس راہ کو جان لیا، تو شاید اس وقت آپ کے نکاح میں کوئی عورت نہ تھی تو آپ نے اپنی شہزادی سے سوال کیا کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے مرد کے بغیر کتنے وقت تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے شرما کر ایسے کیا، تو جہاں تک اسلامی حکومت پائی جاتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ شوہر کیسے بھی کام، کتنے بھی اہم کام کے لیے جائے گا، لیکن اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ 4 مہینہ گزرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس ضرور آئے گا۔ 4 مہینہ گزرنے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس وہ ضرور آئے گا۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آدمی اگر نارمل طریقے سے سوچے تو کہے گا اس میں کون سی بات ہو گئی؟ ارے اس میں اتنا بڑا فاروق اعظم کا کارنامہ ہے
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ امت کے اندر ایک فساد، ایک خرابی جو پیدا ہوتی تھی یا خطرہ تھا کہ آگے چل کے زنا کا دروازہ کھل جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ مرد کی دوری یہ حرام کاری کے دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے، تو فاروق اعظم نے جہاں جہاد کے لیے افراد کو تیار کیا، وہیں پر زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے جہاد میں جانے والوں کو بیوی سے قریب بھی کیا ہے۔ اس سے اصول کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، برائیاں کس راستے سے پیدا ہوتی ہیں، تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی عزت، اس کے ایمان، اس کے عقیدے کی حفاظت کریں، تو ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم ان دروازوں کو بند کریں۔ آج تو ہماری غیرت کا جنازہ تو ایسے نکل گیا کہ اب تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بچی ہے پہچان والے کی دوسرے شہر میں، غیر مسلم کے ساتھ نکل گئی، بعد میں 4 مہینے بعد وہ واپس آئی، تو جماعت کے جو چودھری کہے جاتے ہیں نا، جن کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں دیکھیے اس قسم کے، تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کیونکہ 5 وقت کا نمازی ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، اسی کی بہن غیر کے ساتھ چلی گئی، وہ پریشان ہو گیا، بار بار جماعت والوں کے پاس جاتا، برادری والوں کے پاس جاتا، کچھ کریں تو آخر میں دلاسے میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے بولے کہ اتنا زیادہ پریشر مت لو، اتنا زیادہ ٹینشن مت لو، آج یہ صرف تمہارے گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے، آج تو بہت سے مقاموں میں ایسا ہونے لگا، معاذ اللہ، بہت سے مقاموں میں ایسا ہونے لگا۔ آپ جب ہماری تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج سے 1300-1400 سال پہلے کی مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی، اور یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ایک مسلمان کو کوئی خونی رشتہ نہیں، چچا بھتیجا، باپ بیٹا، بھانجا ماموں، یہ رشتہ نہیں، بلکہ صرف ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ان کے اندر جو غیرت پائی جاتی تھی نا، یا ان کے اندر جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ایک مومن سے جو محبت پائی جاتی تھی، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں باپ ایسے ہیں کہ وہ بھائی کیا ہے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس وقت بغیر کسی رشتے کے، ایمان کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں، لیکن ایک مومن کے لیے ہمدردی، ایک مومن کے لیے قربانی دینے کا جذبہ جو پایا جاتا تھا نا، تو آج ہزاروں باپ ایسے باپ ہیں کہ جن کے دل اس محبت سے خالی نظر آتے ہیں، وہ جذبہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں پایا جاتا ہے۔ آج ہزاروں بھائی ایسے ہیں کہ وہ جذبہ محبت ان کے دل میں اپنی سگی بہن کے لیے نہیں پایا جاتا ہے۔ اور وہ جذبہ کیسا تھا، وہ معاملہ کیسا تھا، وہ ایک مسلمان لڑکی کی عزت کی حفاظت سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں، واقعہ بیان نہیں کروں گا کہ جنگ قینقاع کے موقع پر جو معاملہ ہوا تھا کہ ایک مسلمان عورت یہودی کی دکان کے اوپر کچھ خرید و فروخت کے لیے جاتی ہے، وہاں پر چند یہودی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے چہرے سے نقاب کو اتار لیا گیا، کچھ بدتمیزی کی گئی۔ اس عورت نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، اب جس وقت آواز دی تو اس کی آواز ایک مسلمان تک پہنچی، وہ ایک نوجوان آتا ہے اور اس نے ایک نوجوان نے آ کر یہودیوں سے مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں وہ مسلمان نوجوان شہید ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جیسے جنگ قینقاع کہا جاتا ہے۔ ایک جنگ ہوئی، یعنی ایک مسلمان عورت کی عزت سے اتنی محبت کہ اس نے ایک نقاب کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ جان کو قربان کرنے والا اس کا باپ تھا، بھائی تھا، چچا تھا، ماموں تھا، کیا تھا؟ اگر تھا تو یہی تھا کہ غلامی مصطفیٰ کا رشتہ پایا جاتا تھا، ایمان کا رشتہ پایا جاتا تھا۔
ایمان کا تعلق پایا جاتا تھا، اور یہ تعلق اتنا زیادہ مضبوط کہ اس وقت مسلمانوں کی فکر یہ تھی کہ اگر اپنی جان دے کر بھی ایک مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کر لیں گے تو یہ جان کا قربان ہونا یہ جان کی بربادی نہیں ہے، بلکہ اس جان کا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہوتا۔ یہ ہماری غیرت کا معاملہ تھا، لیکن آج ہمارے سامنے ایسے حالات آ گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا توفیق دی تو یہ ٹاپک مسلسل چلے گا۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے کہ آدمی جب نارمل طریقے سے لیتا ہے تو آج ہزاروں واقعات، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنا، کسی اور کے ساتھ بھاگنا، یا جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں نا، تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑیں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول عطا فرمایا ہے اس اصول کا خون کریں گے، اس اصول کو توڑیں گے تو جنازہ تو نکلے گا نا، جنازہ تو نکلے گا۔ آج کئی جگہ ایسے ہیں اور کئی معاملات دبے ہوئے، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ماموں کا لڑکا جو ہوتا ہے کہ ماموں نے بھروسہ کیا لیکن یہ کہ اس کی بچی کے ساتھ زناکاری ہوتی ہے، کہیں پر چچا نے بھتیجے کے اوپر بھروسہ کیا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حرام کاری کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بلکہ آج کا دور تو ایسا پرفتن دور ہے نا کہ حرمت والے جو رشتے پائے جاتے ہیں، کئی جگہ پر حرمت والے رشتوں کا ادب و احترام بھی ختم ہونے لگا، حرمت والے رشتوں کا ادب و احترام بھی ختم ہونے لگا۔ تو آخر یہ کیوں ہوا؟ تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں بغیر کسی تمہید کے کہ دیکھیے کہ ہمارا جو اعتماد ہوتا ہے نا دین سے، ہم اتنے زیادہ دور نکل گئے کہ حرام کام ہوتا ہے ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہو رہا ہے، بلکہ اگر نہ بلایا جائے نا تو آج کا ایسا ماحول نہیں ہے، اگر چچا کی لڑکی کو نہ بلائے، اس کے ساتھ نہ بیٹھیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو بہت گھمنڈی ہو گیا ہے، بہن کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے۔ اگر بانجی کے ساتھ اگر اس کے علاوہ دوسرے جو رشتے ہیں، پھوپھی کی لڑکی ہے، خالہ کی لڑکی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملتا بھی نہیں، کیسا آدمی ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زنا کا اور حرام کاری کا راستہ کھلتا ہے نا، تو اس کی ایک وجہ، ایک سبب جو بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب مرد اور عورت تنہائی کے اندر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی تنہائی کے اندر اگر جمع ہو گئے ایک مرد اور عورت، یعنی وہ مرد اور عورت کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، چچا کی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، ہوتا ہے نا۔ ماموں کی لڑکی سے، چاچی سے، چاچی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ چاچا طلاق دے دے اس کے بعد ہو جائے گا، چاچا طلاق دے دے نا اس کے بعد ہو جائے گا۔ ماموں اگر مامی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دے اس کے بعد تو ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، چاچی جو ہوتی ہے، مامی جو ہوتی ہے، تو یہ بھی تو انہی میں سے آتے ہیں کہ آپ تنہائی کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب حال کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ ان کو 25,000 روپئے کس جگہ پر رکھنا ہے اور کیسے پھوپھی کے لڑکے سے، بھتیجے سے، بھانجے سے چھپانا ہے، اس کا تو احساس ہے، بچوں سے کیسے چھپانا ہے اس کا تو احساس ہے، لیکن یہ کہ تیری بیٹی اور پھوپھی کا لڑکا اگر تنہائی میں جمع ہو گئے اور تم بازار کے اندر چلے گئے اور معاذ اللہ رب العالمین اگر زنا کا راستہ کھل گیا تو بعد میں روتے ہیں کہ ہماری عزت کے اوپر حملہ کر دیا، کاش کہ تو نے اپنے بھتیجے بھانجے کے اوپر اعتماد کیا تو یہ اعتماد کرنے سے پہلے قانون مصطفیٰ پر اعتماد کرتا۔ تو نے جو لوگوں کے اوپر بھروسہ کیا تو بھروسہ کرنے سے پہلے کم سے کم شریعت مطہرہ سے پوچھتا تو صحیح کہ آخر یہ بھروسہ کرنے کی اجازت دی گئی یا نہیں دی گئی ہے۔ اور جب شریعت نے کہہ دیا اور ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ جب تنہائی کے اندر ملیں گے
تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ شیطان تجھے نظر آئے یا نہ آئے، مجھے نظر آئے یا نہ آئے، نگاہ نبوت نے جب دیکھا اور اعلان کر دیا کہ تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے، تو کامیاب وہی ہوگا جو شیطان سے ڈرے گا، شیطان سے بچنے کی کوشش کرے گا. اب کوئی آدمی بہت زیادہ نفس پر اعتماد کرے، ایسے اعتماد والے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ہم تو بولے کہ لڑکیوں سے گھنٹوں بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے دل کے اندر تو گناہ کا تصور ہی نہیں آتا ہے. ہم تو لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں لیکن حرام کام کا تصور ہی نہیں آتا ہے. تو آپ مجھے ایک بات کا صرف جواب دے کہ شیطان جب تیسرا وہاں پر ہوتا ہے تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا. کیا کرنا؟ وسوسہ ڈالنا. یہ شیطان کا کام ہے. اور شیطان کا کام جب وسوسہ ڈالنا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ شیطان جب آپ تنہائی میں ایک عورت لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، غیر محرم کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو اس کی طرف دیکھیں گے تو شیطان تم کو یہ کہے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے ورنہ یہ نگاہ خراب ہوگی، میدان محشر میں آگ کی سلائی پھرائی جائے گی. شیطان یہ کہے گا. اگر تمہارا ہاتھ آگے بڑھنے والا ہے اس کے جسم کی طرف تو کیا شیطان یہ کہے گا کہ اس ہاتھ کو آگے مت بڑھا، کل میدان محشر میں یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا؟ شیطان کا کام تو یہی ہے کہ وہ ہم کو دوزخ کا ایندھن بنانے کی کوشش کرے. جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کے حوالے سے اعلان فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو آج جو زنا کا راستہ کھلتا ہے نا، اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عزتیں یہ رشتہ داروں سے محفوظ ہو جائے، تو محفوظ رکھنے کے لیے ذریعہ، محفوظ رکھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایسی تنہائی میں جتنے بھی موقع دیے جاتے ہیں وہ تمام موقعوں کا دروازہ بند کر دیا جائے. اگر یہ راستے کو بند کر دیں گے تو انشاءاللہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کی برکتیں ہماری بچیاں اور بچے زنا سے بچ جائیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا. اور جب اصول کو آپ توڑیں گے، آپ قانون کو توڑیں گے تو نقصان تو ہونے ہی والا ہے. اب اور آپ آگے بڑھیں کہ آج جتنی آزادی کے ساتھ لڑکیوں کو آزادی کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ لڑکیاں نکل جاتی ہیں، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہ دی. یعنی مدرسے کے اندر آئی، کلمہ طیبہ پڑھا، کلمے کے ترجمے یاد کر لیے، کھانے پینے کی دعائیں یاد کر لی، بس یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے دل میں اللہ و رسول کی جو محبت نقش کرنی چاہیے، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فرض یہ ہے کہ جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اس کی تربیت ایسے انداز میں کرے کہ اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے دل میں اگر پیدا کر دی گئی ہوتی نا، اگر اس کے دل میں جم گئی ہوتی، تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک نوجوان خواہشات کی بنیاد پر اگر اس سے ناجائز محبت کرنے لگے تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی باغی ہو جاتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون سے بھی بغاوت کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار بھی کر دیتی ہے. تو جب ایک نوجوان کی محبت اسے پورے معاشرے کا باغی بنا دیتی ہے تو یاد رکھیں کہ اگر حضور کی محبت اس کے دل کے اندر بٹھا دی جاتی تو قسم خدا کی ہزاروں طوفان آتے لیکن کبھی بھی وہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتی. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں. اور تربیت کیسے کریں گے؟ آج اصل میں ہم ماڈرن بہت زیادہ بن گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ہم اپنی بچیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے. یعنی باپ کے سامنے بچی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، بلکہ کئی جگہ پر تو ایسا دیکھا، میں نے خود بروز کے اندر دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ وہ لڑکیاں جو پردے کی پابند ہوتی ہے نا، وہ لڑکیاں جو پردے کی پابند ہیں، نماز کی پابند ہیں، ان لڑکیوں کو شادی کے دنوں میں یہ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا،
3 دن کے لیے اگر لپسٹک لگانی ہے تو وہ لگا لے، چہرے سے نقاب اتارتا ہے تو اتار لے، یہ 3 دن معاذ اللہ اسی لیے ہوتے ہیں، معاذ اللہ حرام کام کرنے کے لیے، یعنی شادی کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں جو پابند لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا اتنا سوچیں کہ آج کے وقت میں جو یہ کہتے ہیں نا، اور لوگوں نے یہ نعرہ دے کر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے، کالج کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اور اس طور پر داخل ہو گئے کہ جب 3 طلاق کا مسئلہ چلا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے عورتوں سے یہ سنا کہ مودی یہ جو 3 طلاق والا قانون لایا برقع پہنی، مودی جو یہ 3 طلاق والا قانون لایا نا، بلکہ یہ بہت اچھا کیا۔ یہاں تک کہ کالج میں جانے والی لڑکی یہ پردے کے اوپر اعتراض کرتی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راہ سے برائیاں پیدا ہوتی ہے ان راہوں کو بند کرنے کی کوشش کی، اور آج کے وقت میں جس طرح ہم نے آزادی دے دی کالج کے لیے، بوائے فرینڈ کے نام پر، ہاتھ ملانے کے نام پر ایسا کلچر بنا لیا کہ اب تو باپ کے سامنے اگر بیٹی چچا کے لڑکے سے ہاتھ بھی اگر ملائے نا تو باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میری لڑکی یہ حرام کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورت سے اگر کوئی ہاتھ ملاتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا میدان محشر میں کہ اس کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے گلے میں لٹکا کر باندھا گیا ہوگا۔ اگر ہاتھ ملا لیتا ہے اس سے آگے بڑھنا، دوسرے حرام کام کرنا، یہ تو اور ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ خیر القرون کا زمانہ، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد ساتھ والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ یہ بھی بہتر زمانہ ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں نا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا نا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، اور وہ بھی وہاں پر پردے کا اہتمام کیسا، ایک تو خود فاروق اعظم کا دبدبا، اور پھر یہ کہ صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت کہ جو اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار کہ اگر ان کے قدم سے لگنے والی مٹی بھی ہم کو سر پہ رکھنے کو مل جائے تو اپنے زمانے کے تاجدار بن جائے۔ اب اتنے معزز، محترم اور متقی لوگوں کی جماعت کے درمیان جماعت اس طور پر بنتی تھی کہ سب سے پہلے مرد ہوتے تھے، اس کے بعد بچے، اس کے بعد مخنث، اور سب سے آخر میں عورتیں۔ جماعت میں جو شامل ہوتی تھی سب سے آخر میں عورتیں شامل ہوتی تھی، اور پھر نماز ختم ہو جائے نا تو مرد اس وقت تک پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ عورتیں نہ نکل جائیں، یعنی سب سے پہلے عورتیں نکل جائیں، اس کے بعد معاملہ ہوتا، اور وہاں پر نہ تو کوئی حرام کام ہوا، ایک فتنے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ تجربے سے کوئی ایسی بات ثابت نہ ہوئی کہ معاذ اللہ مسجد کے اندر کوئی حرام کاری ہو گئی، لیکن فاروق اعظم کو فتنے کا اندیشہ لگا تو آپ نے مسجد میں آنے پر پابندی لگائی نا، مسجد میں آنے پر پابندی۔ اب مسجد میں آنے پر پابندی اندیشے کے بعد لگانے والے یہ فاروق اعظم ہے۔ ایک خطرہ دل کے اندر پیدا ہوا، واقعی میں وجود میں نہ آیا، تو آپ نے جب مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی تو کم سے کم اتنا سوچیں کہ متقیوں کی جماعت میں پردے کا ایسا اہتمام، اور ایسے اہتمام کے بعد جس جگہ پر آتی ہے وہ روئے زمین پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد کی جگہ ہے۔ ایسی جگہ پر سب سے اہم فرض کو ادا کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن فتنے کے خوف سے فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی کالج تمہارے پاس دنیا کے اندر ایسی ہے جہاں پر زناکاری کا معاملہ نہیں ہوتا ہے؟ کون سے ٹیوشن کلاس ایسے ہیں کہ جس جگہ پر لوگ جاتے ہیں تو ایک ٹیوشن کلاس تو ایسا دکھا دے کہ جس جگہ کے اوپر بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے نام کے اوپر حرام کاریوں کا دروازہ نہ کھلتا ہو، بلکہ یہ چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ حد تواتر تک پہنچ گئی کہ سب جانتے ہیں کہ ان جگہ پر حرام کاریوں کا دروازہ کھل جاتا ہے،
تو اب اگر واقعی میں ہم مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ کافروں کے کفر سے ہماری بچیاں بچ جائے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسری خرابیوں سے ہماری بچیاں بچ جائے، تو آپ مسجد میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ آپ کے لیے آپ کی بچی کا ایمان بچانا ضروری ہے یا کالج کی ڈگری دینا ضروری ہے؟ آپ کے لیے آپ کی بچی کا زنا سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے یا دنیاوی کالج کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ضروری ہے؟ تو یقیناً جو بھی ایمان کو دل میں رکھ کے سوچے گا تو وہ یہی کہے گا کہ دنیا کی ڈگری ملے نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اولاد ایسی ہو جائے کہ ایمان کے ساتھ رہے، ایمان کے ساتھ جائے، تو یقین جانے یہ ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اگر یہ نہیں کر سکتے اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی آزادی کے ساتھ لڑکیوں کو آزاد بھی چھوڑ دیں گے، ہم تو اسی آزادی کے ساتھ اپنی بچیوں کو رکھیں گے اور رکھنے کے بعد کوئی خرابی ہمارے خاندان میں پیدا نہ ہوگی، تو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ یہ احمقوں کی وادی میں زندگی گزارتا ہے، اور جو اسے ترقی کا نام دیتا ہے، جو اسے ترقی کا نام دیتا ہے، کیونکہ اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ مولانا کی بچی اگر پردہ کرتی ہے نا تو لوگ حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، ارے مولانا کتنے بڑے ظالم ہیں۔ یا کسی کے خاندان کے اندر اگر پردے کا مکمل اہتمام ہوتا ہے